ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ کے رمضان اچھے گزر رہے ہوں گے اور آخری چند دن ہیں عید سے پہلے۔ آئی ہوپ آل آف یو آر سیف۔ آئی ہوپ آپ خوب عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے نیکیاں کر رہے ہیں، بہت ساری۔ آمین۔ شروع کرتا ہوں میں۔ تو جناب، تو کیسے ہیں نسیم اختر صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ یہ جو آج کا سیشن ہے یہ معروف معصوم شاہ سیریز کا سیشن ہے، اور اس میں ہم نے بات کی کہ معصوم شاہ نے اپنا ویژن ڈیولپ کر لیا ہے، اسٹریٹجی بنا لی ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹائم لینڈرز کو انگیج کر لیا ہے ٹو پرووائڈ کنسلٹنگ۔ ہر مہینے یا 2 مہینے میں ان سے میٹنگ کریں گے اور ٹائم لینڈرز انشور کرے گی کہ ہی از آن ٹریک۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کام۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا ہمارے جو علی رضا بھنگر صاحب ہمارے سوشل میڈیا استاد ہیں ہمارے، تو ان کا یہ حکم ہے کہ ہر ویڈیو سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں، اپنا بھی اور میرے انسٹیٹیوشنس کا بھی، کیونکہ بہت سے لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ اللہ معاف کرے، تھوڑا تھک گیا ہوں میں، لیکن پھر کوشش کرتا ہوں جلدی اپنا کراؤں، اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے سن کر، تو بہت معذرت، اس کو آپ برداشت کر لیجیے گا اپنے ان نئے لوگوں کے لیے کہ جو آتے ہیں ہر سیشن میں، نئے لوگ۔ سلیمان احمد میرا نام ہے، اور میں نے بیچلرز کیا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں اور سائیکالوجی میں، یونیورسٹی آف نیبراسکا US سے۔ پھر 2 سال ریسرچ کی ہے US ایئر فورس، US نیوی کے ساتھ۔ میرا ایریا ہے سیمی کنڈکٹرز۔ کوئی مجھ سے پوچھا تھا کہ سیمی کنڈکٹرز کا مطلب کیا ہے، تو میں کیا بولوں، تو میں نے یوں سمجھ لیں کہ آئی ایم اے فزسسٹ۔ ٹھیک ہے، فزسسٹ، ٹھیک ہے۔ تو میرا کام بھی پبلش ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میں تو ٹیکنیکلی سائنٹسٹ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے فضل سے، توفیق سے، میں نے 10 سال ریلیف کا کام کیا ہے وار زونز میں۔ میرا ایریا ہے بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز۔ تو اگر آپ کسی جنگ کا علاقہ دے دیں تو اللہ کے فضل سے آئی کین ڈیزائن کنسٹرکٹ اسٹاف اینڈ مینیج اے میڈیکل فیسلٹی۔ اور میں نے 6 وار زون میں کام کیا ہے، جس میں چیچنیا ہے، بوسنیا ہے، کرویشیا ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، اور افغانستان میں مجھے 2 ڈفرینٹ ٹائمز پہ میں نے 2 وارز میں کام کیا ہے۔ 2002 میں پاکستان آ گیا، 11 سال US کینیڈا میں رہنے کے بعد، اور پاکستان میں نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا، اس کا نام ہے ٹائم لینڈرز، جس کے تھرو ہم ٹریننگز کرواتے ہیں، کنسلٹنگ کرتے ہیں۔ ہم نے 50,000 سے لے کر 1 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا ہے۔ ہم نے سینکڑوں انسٹیٹیوشنز میں کام کیا ہے۔ ہمارے کلائنٹس میں ملٹی نیشنلز ہیں، لوکل کمپنیز ہیں، ادارے ہیں، اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں، مدارس ہیں، پاکستان آرمی ہے، پاکستان نیوی ہے، ایئر فورس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ٹائم لینڈرز کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے timelenders.com، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، زین خان صاحب، اور timelenders.com timelenders.com۔ ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے چاہیں تو ہمارے CEO صاحب، فینومنل پرسن یمین الدین صاحب، ان کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ساری انفارمیشن خوشی دے دیں گے۔ تو یہ timelenders.com کو ہی ٹائپ کر دیں، جو ہمارے پرانے دوست ہیں
اچھا آج تو پرانے دوست کو نظر ہی نہیں آ رہا, اللہ رحم کرے. ہاں میاں عاصم قیوم یار. اچھا جو لوگ میرے پاس فیس بک پہ نہیں ہیں فرینڈس, جو فرینڈس نہیں ہیں وہ تو واچ کر سکتے ہیں. اینی بڈی کین کم ٹو فیس بک اینڈ واچ دیز سیشنز. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مائی فرینڈ آن فیس بک. لیکن آپ فیس بک پہ آنا نہیں چاہتے تو یہ ساری ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں میرے یوٹیوب چینل پہ. تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, سلیمان احمد ڈالیں, یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو فیس بک پہ فرینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ واچ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو یمین الدین صاحب, ان کا نمبر میں آپ کو لکھوا رہا ہوں, تو آپ پلیز یمین صاحب کو کانٹیکٹ کر لیں ٹائم لینڈرز کی ڈفرینٹ سروسز کے بارے میں. عید کے بعد ہم ٹریننگز لانچ کرنے والے ہیں آن لائن, جس میں ویژنس کی بھی ہوگی اور بھی ٹریننگز ہوگی. تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں. انٹرسٹڈ ہوں تو آپ انہیں ابھی سے بتا دیں تاکہ یمین صاحب آپ کا نام لکھ لیں. یمین صاحب کا نمبر ہے 0000332. میڈم انیسہ فاروق صاحبہ, آپ پلیز یہ بھی کر دیجیے, اللہ کو خوش رکھے. 03322100942. یہ یمین الدین صاحب کا نمبر ہے. پھر میں نے ایک ادارہ بنایا پاکستان نیوی میں. آئی ایم اے کو فاؤنڈر آف این انسٹیٹیوشن ان دا پاکستان نیوی. اس کا نام ہے ساحل ویلفیئر ایسوسیشن. پاکستان نیوی کے پاس, آرمی کے پاس ظاہر لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں سویلینس پہ اسپینڈ کرنے کے لیے. تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں کوسٹ کے اوپر اور ماشاء اللہ زبردست کام ہو رہا ہے. تو فنڈز کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہم نے ادارہ بنایا کہ ہم فنڈز جنریٹ کرتے ہیں اور پھر ہم کوسٹ کے علاقوں میں کام کرتے ہیں. تو ساحل ویلفیئر ایسوسیشن کا میں ڈائریکٹر بھی ہوں along with other naval officers and admirals. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں تھرو می, ہمیں بتا دیجیے گا. بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے فنڈز وہاں خرچ کیے جاتے ہیں. تھرڈ انسٹیٹیوشن ہے جس کا میں فاؤنڈر ہوں, اس کا نام ہے دا موستار انسٹیٹیوٹ. اور موستار انسٹیٹیوٹ سے ہم کوچنگ پرووائڈ کرتے ہیں, لائف کوچنگ. کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی میں چلتے چلتے کبھی کچھ کانٹے لگ جاتے ہیں, کچھ الجھ جاتے ہیں زندگی میں. تو ہم تھوڑا سا کانٹوں کو نکالتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو. بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے کام کریں, تو ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 033322933100. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ماشاء اللہ آ رہے ہیں میسیجز, تو میں ایک ایک کر کے سب کو رسپونڈ کر رہا ہوں. تو پلیز اگر چند ہفتے لگ جائیں آپ کو رسپونڈ کرنے میں تو آپ پلیز مائنڈ نہ کریں. ہاں کوئی ایمرجنسی ہو تو لکھ دیں ایمرجنسی, تو دین آئی ول گیٹ بیک ٹو امیڈیٹلی, ہے نا. ایمرجنسی میں تو ہو جاتی ہے, ایمرجنسی آ رہی ہے. اچھا وہ ہر دوسرے دن کوئی ایک ایمرجنسی آ رہی ہے تو پھر اس کو پھر میں کر رہا ہوں کوشش کہ بھائی کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش. اچھا جناب, یہ تو ہو گیا میرا تعارف, ان انسٹیٹیوشنز کا تعارف جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. 3 انسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ٹائم لینڈرز, ساحل ویلفیئر ایسوسیشن اور کیا کہتے ہیں موستار انسٹیٹیوٹ. اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ 2-4 اور کمپنیز ہیں جن کو میں اون کرتا ہوں, تو وہ ابھی اچھا نہیں لگتا, تو وہ کبھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب, ہیونگ سیڈ دس, ہاں موستار انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ نہیں ہے, اس لیے کہ میں ابھی نہیں رکھنا چاہتا ویب سائٹ چند دن تک, جب تک میری ٹیم پوری سیٹل نہ ہو جائے. کیونکہ پہلے اتنا لوڈ آ رہا ہے ویب سائٹ کی وجہ سے, اور لوڈ آئے گا. تو آئی وانٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دا ویب سائٹ. میری ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جیسے ٹیم ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی پھر ویب سائٹ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. وی ڈونٹ ہیو اے ویب سائٹ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے ویب سائٹ فار سم ٹائم. کمپنیز کے نام, ایک میری کمپنی ہے آئی ٹی کی, اس کا نام ہے ERS. اس سے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا ایک میری کمپنی ہے, اس کا نام ہے, وہ پارٹنرشپ میں ہے, ظاہر ERS بھی پارٹنرشپ میں ہے. آئی گاٹ فینومنل پارٹنرز ماشاء اللہ. ایک اور میری کمپنی, اس کا نام ہے آسان ویلنس. آسان ویلنس کیا کرتی ہے, یہ پارٹنرشپ میں ہے کہ ہم ویلنس سولوشن دیتے ہیں.
آپ آئیں گے تو آپ کو ڈائٹ کیسے ہونی چاہیے، کیسی ایکسرسائز کرنی چاہیے، پھر آپ کو ایکسرسائز کروائیں گے، آن لائن ہم ایکسرسائزز کرواتے ہیں. اور آسان ویلنس کا ون آف دا فرسٹ کلائنٹس ماشاء اللہ میرے والد صاحب ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. وہ مانتے نہیں تھے، وہ میرے ساتھ جاتے نہیں تھے، تو میں نے اپنی کمپنی کو پیمنٹ کی. بابا کو بتایا کہ بابا میں نے پیمنٹ کر دی ہے. ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میری کمپنی ہے، میں نے بتایا ایک کمپنی کو پیمنٹ کر دی ہے. اور جو ہمارے فٹنس ایکسپرٹ تھے ان کو میں نے فون پہ ڈالا، انہوں نے کہا کہ جی انکل سلیمان صاحب نے پیمنٹ کر دی ہے. اور میں نے ان والد صاحب سے کہا کہ وہ پیمنٹ نان ریفنڈیبل ہے. اور بینگ اے بینکر مائی فادر واز ویری اپسیٹ. بہت میں ڈانٹا کہ تم نے کیوں پیمنٹ کی، مجھے نہیں کرنا ایکسرسائز، میں ٹھیک ہوں، میں سب کچھ ہوں. تو میں نے کہا بابا میں کیا کر سکتا ہوں، سوری میں نے پیمنٹ کر دی. اور ان سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا میرے والد صاحب سے کہ انکل ہم ریفنڈ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے آتے ہیں جاتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پہنچ گئے ہمارے پارٹنر ٹریننگ کروانے کے لیے. اور وہ والد صاحب کو اتنا اچھا لگا، وہ ہی گاٹ ہوکڈ آن ٹو دس ہول ارینجمنٹ. وہ جاتے تھے، انہیں ایکسرسائز کرواتے تھے، انہیں پارک لے جاتے تھے، واک کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے، سڈنلی طبیعت بہتر ہونے لگ گئی. ہز موڈ اسٹارٹ گیٹنگ بیٹر. پھر امی کا فون آیا کہ بھائی یہ تم نے اچھا کام کر دیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اور وہ پیسے، وہ اماؤنٹ بھی میں نے اچھا پے کیا تھا. خیر گھوم پھر کے تو میرے پاس ہی آ گیا الحمدللہ. پورا تو نہیں آئے گا آف کورس، لیکن ٹھیک ہے. لیکن یہ تھا کہ یہ آسان ویلنس کا نام ہے، آسان ASAN ویلنس. اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایڈوائس چاہیے تو آپ ہمارے CEO صاحب سے بات کریں. ان کا نام عارف رشید ہے. اور عارف بھائی از جسٹ فینومنل. یعنی وہ آن لائن جو ہے نا انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں. میں نے چند لوگوں کو ان کے پاس بھیجا، بھائی لوگ پری ڈائبیٹک تھے، ان کی ڈائبٹیز ختم ہو گئی، ڈائبیٹک ہو گئے تھے، ڈائبٹیز ختم ہو گئی ماشاءاللہ تھرو ایکسرسائز. ویٹ لاس ہو گیا، فلاں ہو گیا. وہ تو ایکسرسائز میں میرے بھی استاد ہیں عارف بھائی. تو جب عارف بھائی مجھے مل گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے عارف بھائی کو اپنا بنانے کا کہ مل کے کمپنی کھول لو. تو عارف بھائی کا بھی نمبر دیتا ہوں، آپ انہیں کانٹیکٹ کریں اینڈ یو ول ریئلی بینیفٹ فرام ہز سروسز. ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آرام سے ملتے نہیں دنیا میں. تو ہم نے تو سیکھا اپنے اساتذہ سے، جو زبردست لوگ مل جائیں ان کو چھوڑو نہیں، چاہے کچھ ہو جائے. عارف بھائی کا نمبر آپ نوٹ کر لیں. یہ جو ہماری سسٹر ہیں، انیسہ فاروق صاحبہ، آپ ان کا نمبر بھی لکھ دیں. کمپنی کا نام ہے آسان ویلنس. ویری گڈ. اور نمبر ہے 0332444742 0332444742. ٹھیک ہے. آئی تھنک دس از سفیشینٹ فار ناؤ. ٹھیک ہے. اور کمپنیز کا میں بعد میں بتاؤں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ذرا ہمارے محترم معصوم شاہ صاحب کی طرف. تو ان کا تو ویژن بن گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے اب اس ویژن کی، ماشاء اللہ یار آپ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں یار. فراز تو آپ لوگ اتنے شارپ لوگ ہیں یار. کر کے گڈ، تھینک یو. ہاں یہی ہے، یہی میری کمپنی ہے جو پارٹنرشپ میں ہے عارف صاحب کے ساتھ الحمدللہ. اچھا سنیں، اور عارف صاحب کیا کرتے ہیں، ان کی بیٹی بڑی اچھی ٹرینڈ ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ خواتین کو اپنی بیٹی کے تھرو کرواتے ہیں ٹریننگ. ماشاء اللہ فنومنل. تو وہ خواتین بھی پردے میں نا کر لیتی ہیں. اچھا جی، اچھا اب سنیں بھائی، آگے چلتے ہیں یار. تو معصوم صاحب جو یہ کر رہے ہیں کام، تو ان کی کیا بڑھ رہی ہے، میچورٹی بڑھ رہی ہے، ایکسپوجر بڑھ رہا ہے، ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے. وہ بڑے پاورفل لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ اسٹریٹس پہ جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. جیسے جیسے یہ میچورٹی بڑھ رہی ہے، معصوم شاہ's ability
ٹو ہینڈل ہز وائف از گوئنگ اپ. معصوم شاہ اپنی اہلیہ کو بہتر ہینڈل کر رہے ہیں, معصوم شاہ اپنی امی کو بہتر ہینڈل کر رہے ہیں, معصوم شاہ صاحب اپنے بچوں کو بہتر ہینڈل کر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے آنیسٹلی اپنی لائف کے اندر, جو بہت میچور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو آنکھوں کے اشارے سے مینیج کرتے ہیں. سر میں نے دیکھا ہے, کیونکہ انسان کے اندر ایک سینس ہے, ہر انسان کے اندر سینس ہے کہ وہ متاثر ہوتا ہے میچور انسان سے. دس از اے سینس دیٹ اللہ ہیز گیون ایوری ہیومن بینگ. ہم نے میچورٹی کو ڈیفائن کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, کور وچ از آئیڈیالوجی, الٹیمیٹ پرپز, الٹیمیٹ ویژن اینڈ پرپز آف دا ویژن. نمبر 2, competence, which is knowledge, skills and abilities. Number 3, character traits. ایک آدمی جو میچور ہوتا ہے, سامنے والا انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. یہ اللہ کا نظام ہے. جس طرح سے انسان بیوٹی کو سینس کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, انسان جو ہے وہ سینس کرتا ہے کیا کہتے ہیں, انٹیگریٹی کو سینس کرتا ہے, آنیسٹی کو سینس کرتا ہے. انسان جو ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, وہ جو ہے وہ ماڈسٹی کو سینس کرتا ہے. جب یہ چیزیں جو اسمال ایلیمنٹس ہیں آف میچورٹی, جب انسان ان ایلیمنٹس کو سینس کرتا ہے, تو آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ میچورٹی کو سینس کیسے نہیں کرے گا. جس شخص کے بچے, جو شخص بہت ہائیلی میچور ہوتا ہے, اس کے بچے یہ سینس کر رہے ہوتے ہیں, اور سینس کی وجہ سے دے اپریشیٹ their father, they respect their father, they revere their father, وہ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں. اور آپ اگر کسی کو آئیڈلائز کرنا شروع کر دیں تو آپ اس کی بات مانیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب اتنے بڑے علماء کرام ہیں, ان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو یہ دونوں جو تھے نا, یہ دے یوز ٹو آئیڈلائز دیئر فادر ہو واز مفتی محمد شفیع صاحب. کیونکہ مفتی محمد شفیع صاحب تھے ایسے انسان, ہی واز somebody who would be idolized. آپ یہ دیکھیں ایک تو پلیز میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں. ایک عجیب کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی ارطغرل ڈرامہ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نہ تو میں مفتی ہوں, نہ تو میں عالم ہوں, نہ تو میں خلیفہ ہوں, نہ تو میں پرائم منسٹر ہوں. بھائی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی کامنٹس ان دس ریگارڈ. آپ جائیں علماء کرام سے پوچھیں, یا جن لوگوں کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں دیکھنا چاہیے تو دیکھ لیں, نہیں دیکھنا چاہیے تو نہیں دیکھیں. یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی کامنٹس. دیکھنا نہیں دیکھنا دیٹس اپ ٹو یو. اور قیامت میں یہ نہ کہے گا کہ جی سلیمان صاحب نے کہا تھا دیکھنے کو, یا سلیمان صاحب نے روکا تھا دیکھنے کو. لیکن ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں, یہ اب ایک ریالٹی ہے. یو کی ناٹ اسکیپ دس ریالٹی بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ جو ڈرامہ ہے, یہ جتنا اس نے امپیکٹ ٹرکی میں کیا ہے وہ کچھ نہیں ہے جو امپیکٹ یہ پاکستان میں کرے گا. اس لیے کہ پاکستانی قوم الگ ہے اور ٹرکش الگ ہے. میں ٹرکس کے ساتھ کام کیا ہے, میں ٹرکی میں ٹریول کیا ہے, میں ڈفرینٹ وار زون میں ٹرکس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا ہے. دیکھیں, ٹرکس آر ڈفرینٹ نیشن, یہ پاکستانی ہم لوگ ہیں, ہم ڈفرینٹ نیشن. مجھے ایک برٹش مسلمان نے کل میسج کیا ہے کہ سلیمان صاحب آپ مجھے بتائیے, میں برٹش کانورٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ اسلام میں آگے نہیں جا پا رہے اس لیے کہ ان میں کریج کم ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار اچھا وہ بہت ہی میچور آدمی ہے. یہ جو آدمی ہے اس کے والد صاحب بلینئر ہیں. یہ شخص نے جو ہے وہ شیخ تمیم کے ساتھ, جو کہ رولر آف یہ ہے, ہی از اے رولر آف واٹ قطر, اور شیخ حمزہ ہو از اے پرنس آف جارڈن, ان کے ساتھ اس نے پڑھائی کی ہے. اینڈ ہی ہیز بین روم میٹس ود دیز پیپل. اب سوچیں, یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ کنسلٹنگ کرتا ہے یہ فیس نہیں لیتا, نہیں لیتا رہا ہے, مطلب ابھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ کہتا ہے اگر میں ابھی کمپنی کی کنسلٹنگ کروں گا نا, آئی ول ٹیک اے شیئر آف دا کمپنی.
اینڈ پیپل ول گیو ہم دا شیئر. اتنا یہ زبردست آدمی ہے. اس زبردست آدمی کا مجھے میسج, اور ابھی بھی وہ شیخ تمیم کو بھی ایڈوائز کرتا ہے. یعنی آپ سوچیں نا, ایک رولر کا انفارمل ایڈوائزر ہو, اور خود بھی ماشاء اللہ ہی از ویری ویلدی دس گائے. اس کا مجھے میسج آ رہا ہے کہ سلیمان, میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ عزم کے ساتھ ساتھ کریج ضروری ہے دین پہ چلنے کے لیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ پاکستانی ہے نا, تم لوگوں میں اور تو مسائل ہوں گے ضرور, لیکن کریج کی کمی نہیں ہے پاکستانیوں میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہے؟ تم لوگ کیا کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کہ تم لوگوں میں کریج ہوتی ہے؟ اس کا جملہ یہ تھا, چلیں کوئی پازیٹیو چیز بھی سن لینا ہمارے بارے میں, اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے طاہر شیخ صاحب, عدنان جمیل صاحب, کیا اچھا نہیں لگتا کہ کوئی لوگ ہماری بھی تعریف کریں؟ ہم تو اپنی تعریف نہیں کرتے پاکستانی کبھی. اس نے کہا کہ I see that you guys, Pakistanis, when they want to do something, they will do it and they don't give a hoot about what the world will say. Something like that. وہ مجھ سے پوچھا, یار تم بتاؤ کہ یار آپ لوگ کیا کرتے ہیں, مجھے بتاؤ, مجھے سکھاؤ کیا کرتے تاکہ میں وہ یہاں کروں اور لوگوں میں کریج پیدا کروں. اب جس قوم کے بارے میں دنیا یہ سمجھتی ہے, اس کو آپ اس طرح کا خطرناک ڈرامہ دکھائیں گے, آپ بتائیں ہوگا کیا؟ بہت کچھ ہونے والا ہے. اچھا, اب جو ہوتا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے, سمجھے نا. میں تو سمجھتا ہوں اس ڈرامے کی وجہ سے نا یہ طالبان جنگ جیت جائیں گے اور تیزی سے. اگر کابل جو ہے وہ 1.5 سال میں گرنا تھا نا, وہ 6 مہینے میں گر جائے گا. پاسبل ہے. تو اب یہ ریالٹی, اس لیے میں اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایکٹر ہے, اور تغرل جو ایکٹر بن گیا, ایکٹر ہے, وہ ریئل تو ہے ہی نہیں. وہ ایکٹر ہے, صرف ایکٹنگ کر رہا ہے. آف اسٹیج لوگ اس کو جو ہے ایسے رسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ ریئل ارطغرل ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ ہماری جو سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آف میچورٹی, ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی طرف کھینچتے ہیں. وہ ایکٹنگ کر کے وہ لوگوں کو کھینچ رہا اپنی طرف. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ واقعی کوئی اسلامی کام شروع کر دے, بہت بڑا وہ عالم بن جائے گا نا, بہت بڑا اس کا نام ہو جائے گا. چھوڑ دے ایکٹنگ. وہ ایکٹریس ہے, وہ ایکٹریس ہے بیچاری. اب جیسے اور ایکٹریسز ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اس کو پتہ نہیں انہوں نے لوگوں نے کیا بنا دیا کہ جی وہ تو پتہ نہیں کیا چیز. بھائی وہ ایک اور ایکٹریس ہے, جان چھوڑ دو اس کی. اتنا رسپیکٹ کر رہے ہیں, مطلب ہیومن سائیکالوجی. اب ایکٹریس کی اتنی رسپیکٹ ہوگی تو ریالٹی میں کیا ہوگا؟ تو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میرے محترم بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, کہ دنیا بھر میں مساجد بند ہیں صرف پاکستان کے. ہاں یہ بات صحیح ہے, ہم کو ڈر نہیں لگتا, نہیں لگتا ڈر. وی ڈونٹ فیئر. ڈر تو ہمیں ہے ہی نہیں. تو پاکستان ہی ہے جو تحریک طالبان پاکستان جیسا گروپ پیدا کر سکتا ہے, جو ہر جگہ جا کے لڑ جائیں, مر جائیں, حکومت سے لڑ لیں. مطلب ہم ہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں ایسے لوگ, اور دنیا میں ایسے لوگ پیدا کرنا آسان نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے, یہ تو غلط ڈائریکشن میں چلے گا نا ٹی ٹی پی والے. اگر اللہ کرے, یا اگر آپ لوگ ٹی ٹی پی والے ہیں نا تو پلیز ناراض ہوں. اچھا, اللہ کرے کہ یہ اگر صحیح ڈائریکشن میں چلے جاتے تو کتنا بڑا کام ہو جاتا. ٹی ٹی پی والوں کو جو ہے نا اللہ ہدایت دے, اور ان کو جو ہے نا پیرامیڈکس بنانا چاہیے ہاسپٹلس میں. پھر دیکھیں, ڈریں گے نہیں, کام کرتے رہیں, مر جائیں گے لیکن ڈریں گے نہیں. ایک دفعہ ٹی ٹی پی کے بہت سینئر آدمی آ گئے تھے ہماری ٹریننگ میں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. خیر بڑی بحثیں ہوئیں, بہت سمجھایا میں نے. اللہ کا فضل ہوا, انہوں نے توبہ بھی کر لی, بہتر ہو گئے, اور کہا کہ میں جاؤں گا اور آپ جا کے اپنے لوگوں کو سمجھاؤں گا. جب انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کے اگلے دن پولیس اٹھا کے لے گئی.
شکر ہے پولیس والے بھی سمجھدار تھے, ہم کو نہیں اٹھا کے لے کے گئے, لیکن ان کو تو لے گئے بیچارے کو. از گون. اللہ ہدایت دے ہم سب کو, ان کو بھی ہم کو بھی. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میچورٹی جو بڑھانا ہے, جو بار بار میں کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جی میرا بزنس اچھا ہو جائے گا, میں رحمت اللہ فاؤنڈیشن سے 10,000 لوگوں کو اسٹریٹ سے ہٹا لوں گا. وہ تو بینیفٹ ہوگا, لیکن سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے نا معصوم شاہ کو اپنی بیگم کے ساتھ ہوگا, اپنی اماں کے ساتھ ہوگا, اپنے بچوں کے ساتھ. راستے سے لوگوں کو ہٹانا بہت زبردست کام ہے, لیکن شاید معصوم شاہ کے اوپر واجب نہ ہو. شاید بول رہا ہوں, آپ علماء سے پوچھ لیں. لیکن اپنے بچوں کی اور بیگم صاحبہ کی تربیت کرنا, بھائی یہ تو واجب ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مفتی سبحان محمود صاحب فرماتے ہیں, وہ کتاب کا میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا, تربیت اولاد, اس میں وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو فرض عین ہے, جس طرح نماز فرض عین ہے, روزہ فرض عین ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ دینے سے رمضان میں آپ کے بچوں کی تربیت بہتر ہو جائے گی, تو یہ 1 گھنٹہ دینا واجب ہے, فرض عین ہے, اور نفلیں ایکسٹرا پڑھنا فرض عین نہیں ہے, نفل ہے. اللہ کے لیے نفلیں کم کر کے بچوں کو ٹائم دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کرام کہہ رہے ہیں. دین جو ہے اپنی خواہش نفس کا نام نہیں ہے. ہاں بہت دفعہ نفل پڑھنے میں اچھا مزہ آتا ہے, بچوں کی تربیت کرنے میں مزہ بہت دفعہ بالکل نہیں آتا. بچوں کو تو بہت دفعہ نہیں اچھا لگتا نا. یو ڈونٹ لائک اٹ, دے ڈونٹ لائک اٹ. لیکن کیا کریں, ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے, دین کی مرضی پہ چلیں گے, یا ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے. اب عید کی نماز ہوگی, میں گھر میں پڑھوں گا, تو آپ کا کیا خیال, مجھے اچھا لگے گا کیا؟ آئی ڈونٹ لائک پریئنگ ایٹ ہوم عید کے دن. لیکن میں اپنی خواہش پہ چلوں یا اس پہ چلوں جو صحیح چیز ہے. میں ان علماء کرام کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی اجتماعات ہونے چاہیے. میں ان کی رسپیکٹ ضرور کرتا ہوں, لیکن میری رائے ان کے ساتھ نہیں ہے. میری رائے ان علماء کرام کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی اجتماعات نہیں ہونے چاہیے. اور ایسے علماء کرام پاکستان میں بھی ہیں, اور عرب ورلڈ میں بہت زیادہ ہیں, ویسٹرن ورلڈ کے جو علماء کرام میں بہت زیادہ ہیں, ویسٹ افریقہ میں ہیں, نارتھ افریقہ میں ہیں. بھائی دنیا بھر میں بھی تو علماء کرام ہیں. کیا علماء کرام صرف پاکستان میں رہ گئے؟ دنیا بھر میں بھی تو علماء کرام ہیں. تو میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, چاہتا ہوں ابھی آئیں گے تو سلوٹ کروں گا, ہاتھ چوموں گا, پیشانی چوموں گا, ان کو بھی سلوٹ کروں گا, ہاتھ چوموں گا, پیشانی چوموں گا. لیکن میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں جو عید کی نماز پہ نہیں جاؤں گا. اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب 2 علماء کرام میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی ایک ویو کو, جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ اڈاپٹ کر لیں. میں اپنا فتویٰ تو نہیں دے رہا نا, میں تو علماء کرام کا ہی فتویٰ دے کے آ رہا ہوں. خیر آگے چلتے ہیں. تو بات چلی تھی کہ دین خواہش نفس پہ چلنے کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں چلنے کا نام ہے, چاہے وہ اللہ کا حکم ہمارے نفس کے مطابق ہو, ہمارے نفس کے خلاف ہو. بھائی بیگم, میں لوگوں کو کیا کہتا ہوں, خود بھی کوشش کرتا ہوں, خیر میں بھی انسان کا بچہ ہوں, غلطی کرتا ہوں. بھائی بیگم صاحب ڈانٹے, چپ کر کے سنو. شی از اپسیٹ, آپ اس پہ ریئیکٹ کریں گے, یو آر گوئنگ ٹو ایگریویٹ دا سچویشن. بھائی اللہ کے لیے چپ کر کے سن لو نا, تربیت ہی ہو جائے گی نا, اجر مل جائے گا. جب وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن ہو جائیں پھر بات کریں گے نا, تو مسئلہ نہیں ہوگا. جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہی کرتے ہیں. اب جس وقت بیگم صاحب ڈانٹ رہی ہوں یا بیگم صاحب کو میاں ڈانٹ رہے ہوں, ادھر وے, تو اچھا لگتا ہے کیا؟ ابو امینہ طہا بیگ, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, کیا اچھا لگتا ہے بیگم صاحب کی ڈانٹ کھانا. اچھا نہیں لگتا, لیکن اللہ کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میری اہلیہ ڈانٹ رہی تھی, ایک مثال دے رہا ہوں, تو ایک دم میں نے سینس کیا کہ کچھ پوائنٹ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جی بک نکال لی. میں نے جی بک نکال لی, ہمیشہ ہونی چاہیے ساتھ, ہمیشہ. اور میں نے نوٹ کرنا شروع کیا.
وہ ڈانٹ جو ویسا شاید 6-7 منٹ میں ختم ہو جاتی، وہ 20-25 منٹ چلتی رہی، ہم لکھتے رہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ میں نے لکھ کر ریکارڈ کیا، میں نے اپنے سسٹم میں ڈالا کہ وہ مجھے ہر مہینے پاپ کرے. اور میں نے کیا کیا کہ اپنی جو اس وقت میرے خیال سے ہاں اس وقت تو 2 بیگمات تھیں. ہاں اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایک اور اللہ کے فضل سے اللہ نے شادی کروا دی ہم مسکین فقیر کی. تو اس کے بعد میں کیا کہ وہ جو رولز تھے جو میں سیکھے تھے ان سے 1 سے جو سیکھے تھے، اچھا میں نہیں بتاؤں 1 ہو 2 ہو 3 ہو، میں نہیں بتا رہا. ون آف دا لیڈیز سے جو میں نے سیکھا تھا، میں نے دوسری لیڈیز کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی. تو یہاں اگر بہاریں بعد میں آئیں تو وہاں بہاریں جلدی آ گئی نا، تو چپ کر کے سننے سے بینیفٹ تو ہو گیا نا بھائی. وہ غلطیاں وہاں نہیں ہم نے کہا ریپیٹ کریں گے. چلو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میچورٹی لوگ کیسے سینس کرتے ہیں. اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اس لیے ایک گورے نے بڑی زبردست بات کہی ہے. اس نے کہا واٹ یو آر از شاؤٹنگ سو لاؤڈ ایٹ می دیٹ آئی کی ناٹ ہیئر واٹ یو آر سیئنگ. کہ آپ کیا ہیں وہ اتنے زور سے چیخ رہا ہے مجھ پر کہ میں سن ہی نہیں پا رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس کا قال منتقل نہیں ہوتا، حال منتقل ہوتا ہے. ورڈز نہیں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے، انر اسٹیٹ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. سائنٹیفکلی بات یہ تو ایک ہم کہتے ہیں فگر آف اسپیچ ہے اس طرح سے بات کرنا نا. سائنٹیفکلی جواب یہ ہے کہ ورڈز بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن حال زیادہ ٹرانسفر ہوتا ہے. ہماری ایک ورک شاپ ہے بریجنگ ڈفرینسز نیگوسیشن اسکلس. اس میں پورا بتاتے ہیں سائنٹیفکلی کس طرح سے نان وربل کمیونیکیشن ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم اس میں بتاتے ہیں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ریحان احمد خان صاحب اور ناصر کھتری صاحب، جب آپ بات کرتے ہیں تو جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ کتنا سامنے والا آپ کو بلیو کرے گا، 93% of credibility depends on non-verbal communication and only 7% on verbal communication. واو ماشاء اللہ. ریف بیالڈو ایمرسن یا فراز، اللہ تمہیں خوش رکھے یار. تو یہ جو معصوم شاہ صاحب ہیں، جب ان کے اندر یہ آئے گا پورا میچورٹی، تو وہ میچورٹی جو ہے نا ان کے پورے نان وربل کمیونیکیشن سے نکل رہی ہوگی. ان کے بات کرنے کا سٹائل، ان کے اٹھنے کا سٹائل، ان کی بات، ان کے مینرزم، جیسچرز، فیشل ایکسپریشنز، آنکھوں کو دیکھنے کا انداز. میں نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمارے افتخار بھائی کا نمبر بھی آپ کو دیا تھا، استاد افتخار بھائی. وہ آنکھوں سے روکتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے کہ میں تم کو آنکھوں سے روکنا سکھاؤں گا. وہ تو خیر سکھایا نہیں، میں یو ایس چلا گیا. لیکن کہتے ہیں سکھاؤں گا تم کو کہ ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، آپ یوں دیکھیں اور رک جائے، اینڈ دین یو اپروچ ہم اینڈ یو اسپیک ٹو ہم. وہ نہیں شعر آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو چلے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو چلے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چلے. یہ کون سے آنکھوں آنکھوں اشارے ہیں بھائی؟ بیکاز دیر از اے لاٹ آف کمیونیکیشن دیٹ ہیپنس تھرو دا آئیز. اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک یو لائک اٹ. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ کہانیاں ہی ہیں، ایکسپیرینسز ہی ہیں، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ تو سن لیں ہماری کہانیاں، قصے کہانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو روزانہ سننا ضروری بھی نہیں ہے، آپ کو پورا سننا بھی ضروری نہیں ہے. ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں سن لیں. اور اگر آپ ہمارے کوئی ٹاک نہیں بھی سنے آتے ہو باسی صاحب، تو ہم نے کوئی آپ سے یہ جمعہ خطبہ تو ہے نہیں کہ سب نے سننا ہے. تو ہوا یہ کہ جناب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں یو ایس گیا تھا، جن کو نہیں پتہ بتایا تو
تو ہم تو تبلیغ جماعت میں بڑے ایکٹیو تھے. تبلیغ جماعت کے اندر تو بڑا اصرار ہوتا ہے بھائی شلوار قمیض پہننا ہے، شلوار قمیض پہننا ہے. اچھا پہلے ہمارے گھر میں پرمیشن نہیں تھی تو ہم نے ضد میں شلوار قمیض پہنی. تو ہم نے سوچا تھا کہ بھائی جب ہمیں گھر میں تھوڑا سا نہیں پسند کیا جاتا تو جب میں یو ایس جاؤں گا تو وہاں تو میں آزاد ہوں گا تو میں شلوار قمیض پہنوں گا. لیکن ایسا نہیں تھا انیشلی کہ پینٹ شرٹ نہیں پہنوں گا، ایسا نہیں تھا، لیکن میں شلوار قمیض پہنوں گا. ہم جو ہے وہ پہنچ گئے نیبراسکا، لنکن شہر کا نام تھا، لنکن نیبراسکا پہنچ گئے. تو انہوں نے کیا کیا، یونیورسٹی والوں نے یہ کہا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کہ تمہارا ایک پاکستانی آ رہا ہے اس کو ریسیو کر لو. خیر یہ پاکستانی 3-4 لڑکے آ گئے، 2-3 لڑکے آئے، ایئرپورٹ سے ریسیو کیا. یونیورسٹی والوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ان کو اپنے ساتھ رکھو 1-2 دن اور ان کو پھر ہیلپ کرو ٹو فائنڈ اکوموڈیشن. ان لڑکوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے یونیورسٹی میں رہنا ہے یا باہر رہنا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی باہر، یونیورسٹی بہت ایکسپینسو ہے، باہر کو میرا کر دو بندوبست. تو کہا ہاں 1-2 لڑکے اور نئے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ روم میٹ بن جائیں. ٹھیک ہے. اب 1-2 دن رہے ان لڑکوں کے ساتھ، گڈ بوائز. اب ہوا یہ کہ پہلا ہی دن تھا، شام کو میں شلوار قمیض پہنی تو ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ سلیمان جی یار یہ آپ نے کیا پہن لیا ہے؟ میں نے کہا شلوار قمیض ہے. تو اس نے کہا کہ شلوار قمیض تو یہاں یو ایس میں نہیں پہنتے. میں کیوں؟ کہتا ہے کہ یو ایس میں تو شلوار قمیض وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، نائٹ سوٹ ہوتا ہے. میں کہا نائٹ سوٹ ہوتا ہے؟ میں کہا نائٹ سوٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا بھائی، ہم تو یہ تو ہمارا ڈریس ہے نا. کہ نہیں یہاں تو نہیں پہن سکتے شلوار قمیض. اچھا اب وہ میرا، آپ کو اکثر لوگوں کو پتہ ہے میرا بیک گراؤنڈ، ایبٹا پبلک اسکول میں ہم الجھ گئے، ادھر الجھ گئے ادھر، ہمارے تو بچپن سے جنگ رہی نا زندگی میں. تو میرا پرابلم یہ ہے کہ وہ مجھے چیلنج کرتا ہے نا تو پھر میرا کچھ اور ہونے لگتا ہے مجھے. میں پٹھان نہیں ہوں پلیز، لیکن یہ کہ کچھ ہوتا ہے نا میٹر گھومنے لگتا ہے. ضروری تو ہے کہ صرف پٹھان 1000 میٹر گھومتا، اور بھی لوگ ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پردادا نا یہ لوگ بھی کوئی برٹش سے لڑتے رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے دادا کے والد یعنی میرے پردادا جو تھے اسماعیل صاحب، وہ عمان سے آئے تھے انڈیا. اب عمان والے بھی تو الجھتے رہے نا برٹش سے کافی، ہو سکتے لڑتے رہے ہوں گے. ان کے ابا پردادا کے باپ ہو سکتا ہے کوئی مجاہدین کے لیڈر ہو، آئے نو پتہ نہیں کون تھے. اینی وے اب وہ اس نے اس طرح مجھے کہا تو میں نے کہا کیوں بھائی یہ تو ہمارا لباس ہے یار. کیا دیکھو سنو تم ایسا نہ کرو کہ تم کل دیکھو یونیورسٹی نہیں چلے جانا کہیں اس طرح. میں کیوں؟ نہیں بھائی بات سنو، ہم ان سے کوئی بھیک مانگ کے نہیں آئے یہاں بھائی، ہم فیس دے کے یہاں پڑھنے آئے نا. ان کو میرے لباس سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں یونیورسٹی نہیں جا سکتے. میں کہ نہیں میں کل جاؤں گا. کیا تم پڑھ نہیں سکو گے یونیورسٹی میں؟ میں کہ پڑھوں گا. کیا تم گریجویٹ نہیں ہو، یوں کہتا ہے تم گریجویٹ نہیں ہو سکتے. میں کہوں گا کیا چلو ٹھیک ہے، چلو اگر گریجویٹ ہو بھی گئے نا جاب نہیں ملے گی امریکہ میں، ایسے میں کروں گا. اس ضد کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے میرے 11 سال یو ایس کے اندر شلوار قمیض داڑھی ٹوپی میں گزر گئے. اب اچھا پرابلم یہ ہے کہ مجھے ویسٹرن ڈریسز اچھے بہت لگتے ہیں، پینٹ شرٹ یہ. تو میں کرتا یہ تھا کہ جب بھی میں یورپ جاتا تھا یا ریلیف کا کام کرنے جاتا تھا یو ایس سے باہر، وہاں پہنتا تھا میں، اور میں خواہش میں پوری کر لیتا تھا. سوٹس اور یہ وہ پہن لیتا تھا اسپیشلی ٹرکی میں. اور جو ہے اصل ٹرکی میں مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہر کوئی ڈریسڈ اپ ہے، استنبول میں اسپیشلی. تو میں کہتا چلو سب لوگ ڈریسڈ اپ ہیں یار تو میں ایک رہ گیا ہوں کیا، میں بھی ڈریس اپ ہوں گا. کیونکہ یہ ٹرکی یو ایس میں نہیں نا، اس لیے واپس آتا تھا میں اسی ڈریس میں واپس. اب نیبراسکا میں کیا مسئلہ تھا کہ نیبراسکا جو ہے 1990 کا نیبراسکا، یہ تو بالکل سینٹر آف نو ویئر ہے نا. انہوں نے تو کبھی مسلمان ہی بہت کم دیکھے تھے، پھر کوئی شلوار قمیض میں بندہ دیکھ لیں ان کے لیے تو بہت کوئی عجیب بات ہوتی تھی بیچارے. اب وہ اتنے پریشان ہوتے تھے شروع میں. پھر میں سوچا کہ اچھا مجھے بھی پریشان کرتے تھے، پھر میں دل میں سوچا کہ یار اس کو انجوائے کر لو، شلوار قمیض تو نہیں چھوڑوں گا میں. تو ہر دوسرے دن کوئی کہانی ہوتی تھی میرے ساتھ. وہ ایک دفعہ وہ چلا گیا میں مال، تو کیا ہوا کہ وہ میں چلنے لگا
تو میں نے نوٹ کیا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، خصوصاً لڑکیاں. اچھا، امریکن میں ایک بہت اچھی عادت ہے ماشاء اللہ. دیکھیں، امریکن میں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں. جیسے ہمارے میں اچھائی نا، ہمارے میں کریج ہے. تو امریکن میں اچھی عادت ہے. وہ گھورتے نہیں لوگوں کو، اس کو برا سمجھتے ہیں. بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے ڈونٹ اسٹیئر ایٹ اینی باڈی، ڈونٹ اسٹیئر ایٹ پیپل. تو میں نے دیکھا کہ مسکرا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے ایسا فیل ہوا میں کہ شاید آج میں اچھا لگ رہا ہوں گا. یہی ہو سکتا ہے آج کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے اس طرح. خیر میں دیکھتا چلتا رہا. پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے نا ایک بچہ میرے پیچھے چلتا ہوا ہے. میں یوں دیکھا. اچھا، ایک اور مسئلہ، اچھی چیز امریکن میں یا بری چیز کہ وہ بچوں کو بہت سکھاتے ہیں نیور ٹاک ٹو اسٹرینجرز، نیور شیک ہینڈ ود اسٹرینجرز، نیور. میں نے کہا یار میں اسٹرینجر نہیں، بچہ میں پیچھے کیوں آ رہا ہے. پھر ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 بچے آ رہے ہیں پیچھے. ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ. تو میں نے کیا کیا کہ ہاں میں چل رہا تھا نا، تو اس میں ایک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بچے نے. ایسے بہت محبت سے نا ہاتھ پکڑا، ساتھ چل رہے ہیں. تھوڑی دیر میں بچے اور بڑھتے چلے گئے. پھر میں دیکھا کہ ان کی جو مائیں ہیں وہ بھی قریب آنا شروع ہو گئی. تو اتنا رش سا ہو گیا کہ میں پھر رکنا پڑا. اس لیے چاروں طرف یہ بچے اور یہ خواتین. مجھے سمجھ نہیں آ رہا یا اللہ آج ہو کیا گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان کی طرف، وہ مسکرا رہے، میں مسکرا رہا ہوں. ایک بجے ایک دم آواز آئی، سینٹا کلاس. اچھا، تب مجھے سمجھ آئی کہ او مائی گاڈ یہ تو کرسمس ایو ہے. اچھا، اب میں نے ان سے کہا کہ میں سینٹا کلاس نہیں ہوں. کہ نو یو آر سینٹا کلاس. میں نے کہا میں سینٹا کلاس نہیں ہوں. ایسے میں ان کو سمجھا رہا ہوں میں سینٹا کلاس نہیں ہوں، میری آئی گاٹ اے بلیک بیئرڈ. سینٹا کلاس ہیز اے وائٹ بیئرڈ. مجھے کہہ رہے نو یو آر سینٹا کلاس ود بلیک بیئرڈ اینڈ ناؤ ویئر آر پریزنٹس. اچھا، وہ کر کے نا سب میری طرف آئے. اچھا، ایفٹر پبلک اسکول کے اندر چونکہ ہم اسپورٹس میں ہوتے تھے، تو خیر میں بہت اچھا اسپورٹس میں تو نہیں تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، ایوریج تھا. لیکن نا میں نے اسپرنٹ کرنا میں نے بہت اچھا سیکھا ہوا تھا. آئی کین اسپرنٹ ویری فاسٹ ایون ناؤ ماشاء اللہ. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں اسپرنٹ لگائی، بچے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اچھا، لوگ تالیاں بجا. اچھا، وہ لوگ یہ سمجھنے لگے، لوگ کیا سمجھنے، اب لوگوں کو گوروں کا تو اللہ ہی حافظ. اچھا، وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مال نے یہ ایک ایونٹ کیا ہے، اس طرح کے بندہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا نا محظوظ کریں. لوگ ہنس رہے ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں میرے پیچھے. اور میں نے کہا یار یہ مصیبت میں آ گیا، اللہ اکبر. کیونکہ اب بچے نے ہاتھ ملایا، کوئی لڑکی ہاتھ پکڑ لے پھر یہ شریعہ کمپلائنس کا کیا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کی سچویشن میں نا اینی تھنگ کین ہیپن. اور اس وقت تو اللہ کے فضل سے ہم بہت فنڈامنٹلسٹ تھے، بہت اسٹرکٹ تھے. اور بعد میں چوٹیں کھا کر کہا تھوڑا سا میلو ڈاؤن ہو گیا. تو میں بھاگا، مجھے اللہ کے فضل سے ایک ایگزٹ مل گیا. ایگزٹ اس ایگزٹ سے میں باہر نکلا اور میں اسٹیئر سے نیچے بھاگا. تو پھر جو ہے نا وہ بچوں نے مجھے اس ایگزٹ کی بات نہیں کیا. تعاقب میں اس اسٹیئر سے نیچے گیا پارکنگ لاٹ میں. اور شکر ہے اللہ کا نظام کہ گاڑی کوئی قریب ہی تھی کہیں. گاڑی میں لے کے میں واپس گھر چلا گیا. اور اس کے بعد باقی جو 10 سال میں US میں رہا، ہر جو ہوتا تھا نا کرسمس کو میں گھر میں ہوتا تھا. مجھے پتا تھا کہ بھائی کرسمس ایو کو بیٹا گھر میں رہنا ہے. اب اس طرح کی بہت سی کہانی، اب ٹائم نہیں ہے، لیکن اب ایک کہانی جو میں سنانا چاہتا ہوں جو معصوم شاہ سے لنک ہوتی ہے کہ لوگ سینس کرتے ہیں آپ کے کیریکٹر ٹریٹس کو، آپ کی کیا کہتے ہیں میچورٹی کو. اچھا، اب ایشو یہ کہ آج کل نا جب سے میں وار زونز میں گیا ادھر ادھر نا، تو پھر وہ میرا چینج ہو گیا پریفرنسز. ادروائز US میں مجھے اتنا شوق تھا وائٹ کاٹن پہننے کا کہ میں وائٹ کاٹن پہنتا تھا. آئی یوز ٹو لو وائٹ کاٹن. میں پاکستان آتا تھا نا، وہ میں سلوا کے لے آتا تھا اچھا کاٹن وائٹ، اور جناب اس میں نیل ڈال کر نا اس کو دھونا، اور بریلین وائٹ وہ پہنتا تھا میں. تو اب ہماری جو لیب تھی نا جہاں ہم کام کرتے تھے، انجینئرنگ لیب، اس کا نام تھا والٹر اسکاٹ انجینئرنگ سینٹر. جو نیبراسکا کے لوگ ہیں ان کو انجوائے کریں گے. تو ہماری لیبس
کی بلڈنگ کے سامنے ایک ری یونین تھا, ایک جگہ تھی جہاں فوڈ کورٹ تھا, وہاں جا کے ہم کھانا کھاتے تھے. اب سمرز, اچھا ہوتا یہ کہ ونٹرز نیبراسکا میں نیبراسکا میں جو ہے ونٹرز آر ویری ویری ایکسٹریم, مطلب مائنس ونڈ چل کے ساتھ مے بی 20 to 25 ڈگری سینٹی تک چلا جاتا ہے. بہت سخت سردی ہوتی ہے, توبہ, بہت برف, بہت سردی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ گرمی میں سخت گرمی, یعنی 40 ڈگری سینٹی ہٹ کرے گا. ایکسٹریم ویدرز ہیں لنکن نیبراسکا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب گوروں کو تو آپ کو پتہ ہے نا اسٹائل, اب اتنی سردیوں میں جب بیچارے ٹھٹرتے رہتے ہیں, اب جیسے تھوڑا سا موسم بہتر ہوتا ہے نا اور دھوپ آئی اور جناب سارے ڈریس کوڈ ختم, اور جو ہے ساری یونیورسٹی ود فیو ایکسیپشنس شارٹس اینڈ ٹی شرٹ, ایوری بڈی, بس شارٹ اینڈ ٹی شرٹ. اب ٹھیک ہے بھائی, آپ تو شارٹ ٹی شرٹ میں آ جاؤ, چلو اب آپ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بھائی ہم تو نہیں کر سکتے شارٹ اینڈ ٹی شرٹ. ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم تو شلوار قمیض کے علاوہ کسی میں اتریں گے نہیں. اب پوری یونیورسٹی شارٹ ٹی شرٹ میں ایکسیپٹ فار ایکسیپشنز ہوتے تھے, مطلب یہ میں بری بات ہوگی یہ کہنا, وہاں اچھے کرسچنس بھی تھے, سب لوگ تھے, لیکن اکثر یونیورسٹی شارٹ اینڈ ٹی شرٹ میں ہوتی تھی. تو فرقان عبدالقادر صاحب اور ہم ہوتے تھے شلوار قمیض میں, وہی وائٹ شلوار میں قمیض میں. ایک دن کیا ہوا, سمرز تھے, میں اترا اور میں آیا کھانے کے لیے. وہاں ہوتا کیا تھا, لائن لگی ہوتی تھی, اور لائن میں آپ کھڑے ہو جائیں, آپ جو آگے جائیں گے آپ آرڈر کریں گے, تو جو آپ کا بل ہوگا وہ لڑکا لڑکی جو اس کاؤنٹر پہ ہوگا وہ آپ کا نام پوچھے گا, بل پہ نام لکھ دے گا, بل رکھ لے گا. آپ بیٹھ جائیں گے, جب کھانا تیار ہوگا تو وہ آپ کا نام بلائیں گے, آپ آ کے کھانا لے لیں. دس واز دا SOP ایٹ دیٹ ٹائم. اب مجھ سے کہہ رہی تھی واٹس یور فرسٹ نیم. اچھا اب میں اپنا فرسٹ نیم بتاؤں یا سیکنڈ نیم بتاؤں؟ آئی واز ان ٹربل, اس لیے کہ ان بیچاروں سے نہ میرا پہلا نام پروناؤنس ہوتا تھا, نہ سیکنڈ ہوتا تھا, نہ تھرڈ ہوتا تھا. میرا نام ہے سید سلیمان احمد. نہ اسے سید بولا جائے بیچاروں سے, نہ سلیمان. اب وہ بھی نہیں بولے, پھر ان کو میں کہتا ہوں کنگ سولومن, ریمبر, او یا سولومن, او یا اوکے. اچھا, اور یا احمد بھی نہیں بولا جاتا, احمد بھی نہیں بولا جاتا. صرف یہ جو یہودی ہے نا, یہودی یہ بولتے ہیں صحیح میرا نام احمد, ان کو آتی ہے. تو میں کیا کرتا تھا کہ میں ان سے کہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ نام پوچھے نا, تو میں کہتا اوکے پلیز رائٹ ڈاؤن مائی نیم, اور میں خود اسپیلنگ بتا دیتا تھا. میں کہتا SYED, اوکے سید, ہاں اوکے فائن. پھر بھول جاتے تھے, پھر پڑھتے تھے. یہ ہوتا تھا ہر دفعہ. اب ہم گئے اچھا سمجھ میں کیا ہوتا تھا کہ جو آس پاس کے ولیجز تھے لنکن سے, وہاں سے ینگ بچے آتے تھے ہائی اسکول کے فار پارٹ ٹائم جابس. صبح آئے, جاب کر کے چلے گئے. تو وہ کوئی ہائی اسکول کی لڑکی ہوگی بھائی. اچھا اب آپ خود سوچیں, لنکن نیبراسکا والوں نے کوئی مسلمان نہیں دیکھا. آبادی لنکن کی شاید اس زمانے میں مشکل سے 1.5 لاکھ تھی, چھوٹا سا ٹاؤن تھا. اب وہ ساتھ کوئی ٹاؤن ہوگا ہنکلے فار ایگزامپل. اب ہنکلے کے اندر پاپولیشن ہوگی شاید 4000, اور 4000 کی پاپولیشن میں بچی پیدا ہوتی ہے, اس کو وہ زندگی میں گئی نہیں ہوتی کسی بڑے شہر. اس کے سامنے آپ آ کے کھڑے ہوں گے تو اس کو ایک لگے گا نا تھوڑا دھچکا. تو مجھے پتا تو ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں. خیر میں چلتا آیا تو وہ اس نے دیکھا نا, تو سبھی بھول گئی. وہ ہے نا کہ وہ تجھے ہم دیکھ کر پتہ نہیں, ہم تجھے دیکھ کر ساری دنیا بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں گانا تھا انڈیا کا. اس طرح سے کچھ ہو گیا. وہ مجھ کو دیکھ کے نہیں ہوا, وہاں کپڑوں کو دیکھ کے ہوا. فار یور کائنڈ انفارمیشن, اب آپ چھیڑے مت. وہ جناب بالکل دیکھتی رہ گئی, اس سے تو رہا ہی نہیں گیا نا. وہ کہتی ہے کہ ڈونٹ یو فیل ہاٹ ان دس ڈریس, کیا آپ کو گرمی لگتی اس ڈریس میں؟
تو میں کہا نو. تو میں نے اپنے آستین دکھایا, میں کہ لک یو سی دس از ویری لوز, اٹس ایری اینڈ اٹس وائٹ, یو سی اٹ ریفلیکٹس ہیٹ. کہتی ہے آئی نو وائی یو ویئر دس ڈریس. اچھا اب ہماری باری آ گئی حیرت کرنے کی. ریئلی وائی ڈو یو تھنک آئی ویئر دس ڈریس؟ کہتی ہے یو ویئر دس ڈریس آؤٹ آف ماڈسٹی. آپ اس لباس کو حیا کی وجہ سے پہنتے ہیں, حیا, ماڈسٹی کی وجہ سے پہنتے ہیں, حیا حیا. اور میرا ذہن چکرا گیا, میں نے کہا یار یہ ایک بچی ہے, امریکن لڑکی ہے, بچپن سے جو ہے سوئمنگ اور شارٹس اور اس طرح کے کپڑوں میں یہ لوگ رہتے ہیں, ڈریس کے بارے میں ان کو نہیں کوئی ٹریننگ دی جاتی. یہ لڑکی کو یہ احساس کیسے ہوا؟ ہم اس زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ساتھ ایکٹیو ورک کرتے تھے. ہم اپنی مسلمان لڑکیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, بھئی یہ ٹائٹ جینس مت پہنو, فار گاڈ سے خیال رکھو اپنے کپڑوں کا. ایک لڑکی کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی, میری کلاس میں تھی, میں نام نہیں لوں گا آف کورس. میں نے کہا پلیز اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوز کپڑے پہنے. اچھا ہم تو زمانے فنڈامنٹلز ہوتے تھے تو ہم تو بول دیتے تھے منہ پر. جو اس نے ہنگامہ کیا ہے, جو اس نے مجھ کو ڈانٹا ہے, اف توبہ. آپ کو کیسا حق ہوا میرے کپڑوں کے بارے میں؟ میں کہا نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں جو امریکن لڑکے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کو, مجھے اچھا نہیں لگتا. اف وہ ہم اسی شہر کے اندر ایک مسلمان لڑکی کو ہم نے اتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کچھ کرو, وہ ہنگامہ اس نے کھڑا کر دیا. اور یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ حیا کی وجہ سے. تو میں نے کہا I'm surprised that you have come to this conclusion. تو کہتی ہے you should not be surprised, anybody should be able to see this. اور میرے دل میں سے آواز آئی, ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے الدین و فطرہ, یعنی دین فطرت ہے, یعنی ہمارا دین جو ہے نا فطرت کی آواز ہے نا, فطرت میں ہے. خیر بات آئی ہوگی. ہم گئے, ہم نے اپنا کھانا وانا کھایا اور ہم جو ہے چلے گئے. اب 2-3 دن بعد پھر پہنچے ہم. اب میں لائن میں لگا ہوا تھا تو کاؤنٹر پہ کوئی اور لڑکی تھی. تو جب میں پہنچا میں نے کھانا آرڈر کیا. کھانا آرڈر کرنے کے بعد میں ابھی اپنا نام بتانے ہی والا تھا, اس نے لکھا پین سے میرے سامنے, لکھتی ہے SYED. تو میں نے پھر دیکھا, میں نے کہا یہ لڑکی تو نہیں تھی. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی اسٹرینجر آپ کا نام جانتا ہوں, اس کی صحیح اسپیلنگ بھی جانتا ہوں. میں نے کہا ایکسکیوز می. یس. میں نے کہا وی ہیو نیور میٹ. ہاں. میں نے کہا ہیو وی میٹ بیفور دیٹ یو نو مائی نیم؟ کہتی ہے نو وی ہیو ناٹ میٹ. تو میں نے کہا دین ہاؤ ڈیڈ یو رائٹ دس نیم؟ وہ کہہ رہی ہے از دس ناٹ یور نیم؟ کہ تمہارا نام نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں اٹ از مائی نیم. سو میں نے کہا اوکے فائن اٹ از مائی نیم بٹ ہاؤ ڈو یو نو مائی نیم؟ تو کہتی ہے, میں انگلش میں بولوں گا پھر میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. کہتی ہے دیر از اے گرل آن اے کرو ہو ٹاکس اباؤٹ یو آل دا ٹائم. کہ ایک لڑکی ہمارے کرو میں, یعنی ہمارے ٹیم میں ایک لڑکی ہے جو ہر وقت تمہاری بات چیت کرتی, تمہارے بارے میں بات کرتی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ یار اتنا چھوٹا سا انٹریکشن 5 منٹ کا, یہ کرتی کیا ہوگی پتہ نہیں بات میں. ایسا تو نہیں سے جا کے ریسرچ کر لی ہے, کوئی اسلام کی کوئی انفارمیشن نکال لی ہے, پتہ نہیں, یا میرے پیچھے کوئی اس کا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, آئی ڈونٹ نو. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کہانی کو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے سینس کریں گے نہیں کریں گے معصوم شاہ کو. بھائی اسٹرینجر سینس کرتے ہیں, نان مسلم سینس کرتے ہیں.
اچھا ہم تو چلو تھے نا نمبر 1، اللہ معاف کرے. اچھا اگر تھوڑا میرے پاس ایکسپیرینس ہوتا نا، اب اونلی وہ 22 اور 23 ایٹ دیٹ ٹائم، 22 یعنی ینگ تھا میں، میرے پاس اتنا ایکسپیرینس تو تھا نہیں. اگر میرے پاس ایکسپیرینس ہوتا یا میرے پاس کوئی کوچ ہوتا تو میں تو کوئی سسٹم کر کے نا، جو مسلم لڑکیاں تھیں ہماری MSA کی، ان کو سمجھا کر، ان کو جو ہے نا ان لڑکیوں پہ یہ ڈال کر نا، کم از کم 4-5 لڑکیوں سے تو کلمہ پڑھوا ہی دیتا. ہمارے بہت سے دوست جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں نا، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. چلو ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، اللہ معاف کرے. کوئی موسٹا انسٹیٹیوٹ تو تھا نہیں کہ جو ہمیں ایڈوائز کرتا کہ یار بھائی یہ تو آپشنز ہیں، اپرچونیٹیز تھیں. اللہ ہمیں معاف کرے، توبہ توبہ. ہم غائب ہو گئے. اس کے بعد ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں، پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کون ہے کیا ہے. اٹ واز سچ اے گریٹ اپرچونیٹی. اینی وے، تو اب جو یہ بتا رہا تھا، الحیا من الایمان، یہ وہ ہے، یہ تو حدیث ہے نا، الحیا من الایمان. ہاں، اس لیے ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جن لوگوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کا مسلمان ہونا آسان ہوتا ہے. اور جن لوگوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے، ان کا اگر وہ مسلمان ہے تو ان کا اچھا مسلمان ہونا بھی آسان ہوتا ہے. اور جہاں حیا نیچے جاتی ہے نا، ایمان بھی ساتھ سے جانا شروع ہو جاتا ہے. اتنا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے حیا کا اور ایمان کا، انبلیویبل. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ دیندار ہو جائیں نا، تو یہ حیا والے کام شروع کروا دیں. اچھا جناب، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب معصوم شاہ صاحب کیا کریں گے کہ وہ سادی صاحب کی بھی نہیں دعا، معصوم شاہ صاحب یہ کریں گے. اب یہی پروسیس کوڈ ڈیولپمنٹ کا اب کریں گے عائشہ کے لیے. اینڈ عائشہ کی میچورٹی کو بڑھائیں گے، جس کی وجہ سے بچوں کو بینیفٹ ہوگا، ان کو خود ذاتی بینیفٹ ہوگا. اور ان کے والدہ جو ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائے گی، اور وہ موو کر جائیں گے انٹو شرف آباد. ساری کہانی ہے، ڈونٹ فرگیٹ دا کانٹیکسٹ آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے. ہم کریں گے یہ کہ ایک کہانی اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے. مجھے پلیز ریمائنڈ کرائے گا، کل میں سناؤں گا، جس میں ہمارے ریسرچ گروپ کے اندر ایک چائنیز آ گئے ہانگ کانگ کے. اور جب ہماری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو ہنگامہ ہو گیا. تو وہ اس نے بھی کیا سینس کیا، تو وہ جو ہنگامہ ہوا وہ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ٹائم کروں گا. اگر آپ مل کے میں لکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. لیٹ می میک اے نوٹ آف اٹ، تاکہ میں بگن ود دا چائنیز اسٹوری. ویسے آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ جتنے ہمارے لیکچرز ہیں نا، دے آر گوئنگ ٹو بی، وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ دا پروجیکٹ. یہ پورے لیکچرز ول بی کنورٹڈ انٹو چیپٹرز اینڈ اے بک. تو آپ کے پاس یہ انگلش میں بھی آ جائے گا، پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اردو میں کتاب آ جائے گی. بہت سے لوگ جو شاید نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ سکتے، ٹائم نہیں ہوتا، ریڈنگ سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، دے کین ریڈ آل آف دس ان اے بک. اچھا جناب، تو یہ لیکچر صرف ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، ہم یہ لیکچرز ایک کتاب کے لیے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. عاطف عباسی صاحب، میاں عاصم قیوم صاحب اور فراز صاحب، جزاک اللہ خیر. اچھا ابھی ہم نا 10 منٹس کا بریک لیں گے، اور 10 منٹس کے بعد ہم شروع کریں گے جو لیکچر سیریز چل رہا تھا میرج کا، فائنڈنگ وائف والا. اس کے اندر کافی سارے کویسچنز تھے لوگوں کے، تو اس میں مجھے کچھ
ایک دو علماء کرام سے مشورہ بھی کرنا پڑا، تو وہ کویسچنس کو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ کویسچنز انشاءاللہ آئی ول آنسر. اچھا اب یہ کہانی ہے بڑی موٹیویشنل لگی تو ویٹ ٹل دیٹ چائنیز اسٹوری. وہ چائنیز والی بڑی انٹرسٹنگ کہانی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ 10 منٹس کے بعد، مے بی لیس دین 10 منٹس، ہم واپس آ جائیں گے. تو تھوڑا سا ٹیک اے بریک. ول اسٹارٹ ود دی فائنڈنگ ہاؤ ٹو فائنڈ اے وائف، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا پاسبلی کل ہاؤ ٹو فائنڈ اے ہسبینڈ. پھر ایک اور چیز لوگ بتا رہے ہیں کہ جن شادیاں ہو گئی ہیں تو ہاؤ ٹو میک دیئر میرج از بیٹر. تو میں اپنی بیگم صاحبہ سے مشورہ کروں گا، پرمیشن ملے گی تو وہ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.